بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز صاحب، آپ کا تعارف کچھ زیادہ ہی مختصر ہوتا ہے۔ آپ نے صرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہی کہا ہے، ساتھ میرا خیال ہے سینئر سیاستدان کہنا آپ بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر چل نہیں پاتی، تو آپ کو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ سیاست کے حوالے سے بھی جو ہمارا مقام ہے اس کا بھی ذکر کرنا تعارف میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی جناب، آپ سینئر بلکہ سینئر ترین سیاستدان ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ساتھ ترین بھی لگایا ہے، مگر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جہانگیر ترین والا ترین نہیں ہے، یہ سینئر ترین والا ترین ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں علی صاحب کہ ہم بہت دیر سے تیل بھی دیکھ رہے ہیں اور تیل کی دھار بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت کی ان غلط پالیسیوں نے غربت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس حکومت کی گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے گنگا الٹی بہنا، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ جب گنگا الٹی بہتی ہے تو بیچ میں جو مینڈک اور مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سیاپا پڑ جاتا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ادھر کو جانا ہے یا ادھر کو جانا ہے، چونکہ جاتے وہ ادھر کو ہے، اور جب گنگا الٹی بہ رہی ہوتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ادھر جانا تھا یا ادھر جانا تھا۔ تو غریب عوام بیچاری کا بھی الٹی گنگا کے مینڈکوں اور مچھلیوں والا حال ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی عجیب پالیسیاں ہیں، یہ حکومت دل میں چراغ جلا کے بیٹھ جاتی ہے۔ مولانا، دن میں چراغ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گرمیوں میں سویٹر اور رضائیاں نکال کے دکھا دیتے ہیں، سردیوں میں اے سی آن کر دیتے ہیں۔ ایسی پالیسیوں سے ملک نہیں چل سکتا۔ ملک چلانے کے لیے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کوئی ویژن ہو، جس کے دماغ کے اندر کوئی عقل ہو، جس کے نام سے یہ پتا چلے کہ اس کے اوپر رحمان کا فضل ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی وہ شخص فضل الرحمان ہے۔ ماشاءاللہ غوری صاحب، آپ انتہائی خوبصورت دانشور ہے اور آپ گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نہروں میں سے ڈوبتا ہوا بندہ نکالنے کا بھی کام کرتے رہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے ہم اپنی تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کوئی باشعور یا کوئی عقل مند آدمی حکومت میں نظر نہیں آتا۔ مولانا، آپ نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد آپ کی انقلابی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے۔ جی ہاں، بس تحریک آپ یوں سمجھے کہ پک کر تیار ہو چکی ہے، صرف دم لگانے والا باقی۔ قوم کو اسلام آباد کی جانب مارچ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مارچ کے کپڑے بھی سلوا لے، جوتے بھی خرید لے، شاپنگ مکمل ہونی چاہیے، چونکہ کسی وقت بھی ہم مارچ کے لیے کال دے سکتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ باندھ لے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ دو کپڑوں کے جوڑے بھی شاپروں میں ڈال کے ساتھ لے لے، چونکہ اس دفعہ مارچ جو ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے۔ چائے کے ترموس بھی ساتھ بھر کے رکھ لے، اپنی تیاری مکمل کر لے، کیونکہ پاکستان کے اندر تبدیلی لانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی ملکوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق تبدیلی لائیں۔ مولانا، یہ تبدیلی کے افطاری وقت سے پہلے کروا کر کہیں تبدیلی کا روزہ مکروہ نہ کروا دیجیے گا۔ اور فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تبدیلی کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب، یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے کے جانے پڑیں گی
تبدیلی مارچ کے اندر سے نہیں ملے گی؟ باقی سب کو شاید مل جائے، آپ کو تو بالکل نہیں ملے گا۔ گوگا جی آپ تو خاص طور پہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود ہی کریں گے، کیونکہ اتنا خرچہ پورے مارچ پہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے پیٹ پہ ہو جائے۔ مولانا صاحب کھانے پینے کی چیزوں میں حلوہ بھی ہونا چاہیے؟ 100%۔ مولانا اس سے پہلے بھی آپ نے سن 2019 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا، لیکن تب تو کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب جی تب ہم نے انقلابی تبدیلی کا کہا کب تھا؟ اچھا، اس وقت ہمارا مقصد اپنے کارکنان کو اسلام آباد سے فیملیئر کرنا تھا، اسلام آباد کے راستے سے آگاہ کرنا تھا۔ ہم ان کو اس لیے اسلام آباد لے کے گئے تھے کہ آؤ ادھر بیٹھو اور دیکھ لو کہ یہ اسلام آباد کا موسم کیسا ہوتا ہے، یہاں کی ضروریات کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے اکثر لوگ جو بیچارے سکردو جاتے ہیں جون جولائی میں، تو یہاں سے جیکٹیں اور سویٹر ساتھ لے جاتے ہیں، اور ادھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ٹیمپریچر 35 پہ پہنچا ہوا۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد کے موسم کا، وہاں کے حالات کا، وہاں کی طبیعت کا ہمارے کارکنان کو پتہ چل جائے، اس لیے ہم نے وہ والا مارچ کیا تھا۔ لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارچ کا وہ کیا کہتے ہیں، ایپیٹائزر تھا، ایپیٹائزر۔ وہ اس مارچ کی وجہ سے مارچ کے حوالے سے بھوک زیادہ ہوئی ہے ہماری، آپ اس کو ٹرائی بال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل اوور جو ہے وہ اس دفعہ شروع ہونے والا ہے، ماضی کا مارچ جو تھا وہ تو ایک ریہرسل تھی، اس لیے اس دفعہ جب ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو یہ ذہن میں رکھے کہ ایک ہفتے کے کال پر ہم اسلام آباد پر قبضہ کر سکتے۔ اچھا مولانا، اس بار جو آپ فائنل اوور یا اصل اوور کھیلنے جا رہے ہیں اس میں دیکھیے گا کہ کہیں نو بال نہ ہو جائے، میرا مطلب ہے لائن کراس نہ کر جائیے گا، اور اس پر آپ کو آگے سے کہیں اگر فری ہٹ پڑ گئی اور وہ بھی اسٹیڈیم سے باہر، تو پھر آپ اپنی تمام تحریکیں بھول جائیں گے۔ علی ممتاز صاحب، میں تو آپ کو ایک پڑھا لکھا اور باشعور آدمی سمجھتا تھا، آپ انتہائی جاہل آدمی ہیں۔ آپ نے انٹرویو کے لیے بلایا یا بد دعائیں دینے کے لیے بلایا؟ نہیں مولانا، خدا نہ خواستہ میں آپ کو بد دعا کیوں دوں گا، میں تو صرف آپ کو ایک احتیاط بتا رہا ہوں۔ مولانا صاحب جان دیو تھوڑا جا سکون ملے عوام نو، کیوں نواں کام چھڑن لگے ہو؟ غوری صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ عوام کو سکون ملا ہے، آپ اپنے سکون کی طرف ہی صرف دیکھتے ہیں نا، غریب آدمی کو دیکھے بیچارے کو، آپ تو پینٹ کوٹ پہن کے ہیٹ پہن کے ادھر ایئر کنڈیشن جگہ پہ بیٹھ کے شو کر کے چلے جاتے ہیں، غریب آدمی دیکھے بیچارہ کس طرح جل رہا ہے مہنگائی کے اندر، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ مت پوچھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ادرک کتنے کا کلو ہو گیا ہے؟ مگر بندر کیا جالے ادرک کا سوال، یہ عجیب بھول بھلیوں میں ڈالا ہوا ہے عوام کو۔ حکومت یہ پتہ نہیں کیسی مداری کر رہی ہے، کبھی کوئی چیز سستی کرتے ہیں تو دوسری آسمان کو چونے لگتی ہے، اس کو نیچے لاتے ہیں تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں، یہ سارا یہ ڈراوا کر رہے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا میں، دیکھیں اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں ان میں سیاسی شعور ہی نہیں ہے، حکومت کو جو بات پسند نہیں آتی تو اپوزیشن کی آواز بند کرا دیتی ہے، حکومت ہمیں مستقل طور پر میوٹ میں لگانا چاہتی ہے، لیکن ہم کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہے کہ ہونٹ ہمارے ہلتے رہے اور پیچھے سے آواز کسی اور کی چلتی رہے۔ مولانا صاحب آپ کے آخر مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیں مطالبات بھی طے کر لیں گے، مطالبات طے کرنے میں کون سا وقت لگتا ہے، اچھا فی الحال تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو اگر کسی اور کی مرضی سے چلانا ہے
تو پھر جمہوریت کا نام کس لیے لیتے ہو؟ جی کیوں جمہوریت کی بات کرتے ہو جب فیصلوں نے امریکہ سے ڈبہ پیک ہو کر آنا ہے اور تمہارا کام صرف اس کی پیکنگ کھولنا ہے؟ لہذا اب حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. پچھلی دفعہ حکومت کو چلنے دیا تھا نہ اب حکومت کو چلنے دیں گے. ہم پارلیمنٹ کے راستوں میں کیل بچھا دیں گے, ٹائروں سے ہوا نکال دیں گے. آپ دیکھتے جائیں حکومت کا موبائل لیک کر دیں گے, حکومت کی کلچ پلیٹیں اڑا دیں گے. مولانا کہیں آپ سب اس لیے تو نہیں کر رہے ہیں کہ آگے سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں؟ تو آ جائے سینٹ کے الیکشن. پہلے بڑا الیکشن نے ہمیں لڈو پیڑے لے کر دے دیے. دیکھیں ہم سینٹ الیکشن میں بھی ڈسپلن کی پاسداری کریں گے, ورنہ تو اس حکومت کو مزید فری ہینڈ مل جائے گا, اور یہ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. داخلی سطح ہو یا خارجی, ہر جگہ حکومت بونگیاں مار رہی ہے, بدحواسیاں دکھا رہی ہے. آپ خود بتائیں ذرا, ٹرمپ کا نوبل انعام بنتا ہے؟ مجھے بتائیں. بھائی اگر آپ کو نوبل پرائز کے لیے کوئی شخصیت ڈھونڈنی ہے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے عوام کی. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں انسانیت کی, انسانوں کی خدمت کرنے والے, جن پہ رحمان کا فضل ہوتا ہے. واہ واہ واہ, یعنی فضل الرحمان. یہ دیکھیے عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ نوبل والوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی دیکھیں کہ مولانا صاحب میں عام آدمی نہیں, میں تجزیہ کار ہوں. جی ہاں ہم سمجھتے ہیں, اور جس طرح کا آپ نے فضل نام لیا ہے آپ بڑے باکمال تجزیہ کار ہیں, اور ہم آپ کے تجزیے کے معترف ہیں. یہ ٹرمپ کو نوبل پرائز دینا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی چوہا آپ کا کپڑا کتر جائے اور آپ چوہے کو پکڑ کے تو شاباش اور انعام دینا شروع کر دیں. مولانا حکومت کے تو آپ لتے لے رہے ہیں, اور دوسری طرف کے پی میں آپ نے الیکشن کو لے کر حکومت کے ساتھ مل کر چلنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے, اور آپ ایک طرف انقلابی تحریک کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ اتنی بڑی تبدیلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو علی ممتاز صاحب, ہماری جو بشر کی روایات ہے اس کے مطابق بہو چاہے ساس کے متعلق لاکھ اختلافات رکھتی ہو, لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے مل کر تو چلنا پڑتا. عجیب توجہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے مولانا. بھائی یہ عجیب نہیں ہے, یہ توجہ اس لیے ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ علی امیر گنڈا پور کے بال پھپے کٹم ساس جیسے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.